السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں جس میں کچھ حدیثیں حوض کوثر کے تعلق سے بیان ہوئی تھی، حوض کوثر کے برتن، حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی، امت مصطفیٰ کا حوض کوثر پر آنا، ہر نبی کا الگ حوض ہونا، یہ کچھ احادیث اس سلسلے میں بیان ہو چکی۔ آج حوض کوثر کے تعلق سے دو قسم کی حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ ایک، حوض کوثر پر کون کون جو ہے آ سکے گا اور پی سکے گا، اور کون کون جو ہے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے کون سی اعمال ہے جو ہمیں حوض کوثر تک پہنچائیں گے، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جو حوض کوثر پر جانے کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ یہ جاننا اشد جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم اگر مئی جون کے اس میں بھی تھوڑے سے پیاسے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ سوچئے کل قیامت کے دن جو اتنا لمبا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر، سورج بالکل سوانیزے کے قریب ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ یہ احادیث گزر چکی کہ کون محشر کی گرمی کی وجہ سے کتنا پیاسا ہوگا اور کتنا جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور اس وقت وہ حوض کوثر پر پہنچانے والے کون سے اعمال ہوں گے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر شخص پیاسا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل من ورد القیامہ عطشان، کہ جو شخص بھی قیامت میں آئے گا وہ پیاسا ہوگا، اور وہ حوض کوثر پر آئے گا مگر وہ پیاسا ہوگا۔ تو کسے پلایا جائے گا اور کسے نہیں پلایا جائے گا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لہم یوم القیامت حوضا ما یردہ غیر الصوام، کہ ان روزے داروں کے لیے قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس پر روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکے گا۔ یعنی ان روزے داروں کے لیے حوض کوثر میں ایک مخصوص جگہ ہوگی جہاں سے صرف روزے دار ہی آ کر جام کوثر پئیں گے، اور ان روزے داروں سے مراد اچھی طرح سے پورے آداب و لحاظ کے ساتھ فرض روزہ رکھنے والے ہیں، ورنہ عام طور پر فرض روزہ رکھنے والے تو بہت ہیں، اور یہاں اگر جو ہے بعض شارحین نے فرمایا کہ نفلی روزے زیادہ رکھنے والے مراد ہیں، تو ان کو اس خصوصیت کے علاوہ جنت کے مزید اعلیٰ درجات بھی ملیں گے۔ جو صحیح طریقے سے روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر میں انہیں ایک مخصوص جگہ عطا فرمائے گا جہاں سے وہ حوض کا جام پئیں گے۔ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
من شرب الخمر اتا عطشانا یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اور پھر اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ قیامت کے دن پیاسا ہو کر اٹھے گا اور پیاسا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یا ہم میں سے جو لوگ اس بری لت میں مبتلا ہوں وہ توبہ کرے۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور پتہ نہیں جو ہے کب وہ دنیا سے چلا جائے، اس لیے ہر گھڑی یہ قیمتی گھڑی ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے، شراب جیسی لت میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن کس طرح پائے گا اور کیسے وہ نعمتوں سے محروم رہے گا، یہ سامنے رکھ کر کے شراب پینے سے سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت عارى ما كانوا قط واجوع ما كانوا قط وازمى ما كانوا قط وانصب ما كانوا قط۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو اتنا ننگا اٹھایا جائے گا، عوریا ما كانوا قط، کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ تھے، اور ایسے بھوکا اٹھایا جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی بھوکے نہیں تھے، اور ایسے انہیں پیاسا اٹھایا جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی پیاسے نہیں تھے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہیں ایسا لمبا قیام کرنے والا اٹھایا جائے گا کہ اس سے پہلے لمبا قیام کرنے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا فمن کسا للہ کساہ اللہ ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ ومن سقا للہ سقاہ اللہ ومن عامل للہ اغناہ اللہ ومن عفا للہ عافاہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جوڑا پہنائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں کھلائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی پیاسے کو پلایا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا۔ اور جس نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تمام ضرورتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائے گا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ پلائیں کھلائیں، جو کچھ بھی دنیا میں کریں گے کل قیامت کے دن وہ کام آئے گا، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں تو کل اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس طرح کی اور ایک حدیث نیچے آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور وہ ایسا کہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے اس سے پہلے وضاحت کی ہے کہ یہاں حوض کوثر سے مراد یہ وہ نہر ہے جو حوض کوثر سے نکال کر کے میدان محشر میں پہنچائی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بعث ابا موسیٰ سریۃ فی البحر فبینما هم كذلك اذ رفعوا الشراع فی لیلۃ مظلمۃ اذا ہاتف من فوقهم یہتف، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر سمندر کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ اسی سفر میں تھے کہ انہوں نے بادمان کو رات کی تاریکی میں اٹھا دیا تو اچانک ایک غیب سے آواز دینے والے نے ان کو آواز دی، یا اہل السفینہ قیفوا اخبرکم بقضاء قضاء اللہ علی نفسی، قال ابو موسیٰ اخبرنا، قال ان اللہ قضى علی نفسی انه من عاطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش۔ پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کی خبر دیتا ہوں جس کا اس نے اپنی ذات پر فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گرمی کے دن اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رکھے گا، یعنی روزہ رکھے گا، یا اللہ کی راہ میں کوئی مشکل جھیلتے ہوئے پانی نہیں پی سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پیاس کے دن یعنی قیامت کے دن حوض کوثر جو ہے اس کو پلائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتاہ اخوہ متنصلا فلیقبل ذلک منہ محقا کان او مبتلا فإن لم يفعل لم يرد علی الحوض یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ اس سے معافی کو قبول کر لے، چاہے وہ معافی مانگنے والا سچا ہو یا جھوٹا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کیا، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے ارے معافی مانگنے والا خالی مکاری کرتا ہے، ارے یہ تو اس کے مطلب کے لیے آیا ہے، ارے یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، مگر اس کی نیت اللہ پر چھوڑ دیں۔ چاہے معافی مانگنے والا اپنی نیت میں سچا ہو یا جھوٹا، چاہے معافی مانگ کر کے بعد میں فساد کرے، مگر جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو ضروری ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کانا محقا او مبتلا، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، تم اسے نہیں دیکھنا ہے کہ وہ اپنے معافی مانگنے میں کیسا ہے، تم معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرو گے تو آقا فرماتے ہیں، مالک کوثر فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر معاف نہ کرنے والا آ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ جو ہے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد میں معاف نہیں کرنا، یعنی اندازہ لگائیں کیسی کیسی ہم نے قسمیں کھا لی ہیں۔ یاد رکھیے، آج ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں بھی معافی ملے گی۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، قصور کس کا نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام العفو ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور جب بندہ معاف کرتا ہے کسی بندے کو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے دل کو سخت نہ کریں، نرم بنائیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں قبول ہیں کہ نہیں، روزے قبول ہیں کہ نہیں، سخاوت قبول ہے کہ نہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ہم وہ قبول ہے کہ نہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ
ان تمام اعمال، عبادات، روزے، نماز، صدقہ، خیرات، نوافل، ان سب کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد دل میں نرمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر دل نرم ہوتا ہے، حج کیا، حاجی صاحب کا دل نرم ہوا، نمازی صاحب کا دل نرم ہوا، تو سمجھ لو وہ اعمال قبول ہیں۔ اور اگر دل میں اس سے بھی زیادہ سختی آتی ہے تو سمجھ لو وہ اعمال مقبول نہیں ہے۔ جو زمین نرم ہوتی ہے وہیں بیج اگائے جاتے ہیں، وہیں پھل فروٹ ہوتا ہے، وہیں سبزیاں اگتی ہیں، اور جو دل نرم ہوتا ہے وہیں اللہ کی معرفت کے بیج جو ہے پیدا ہوتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ